السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ پاور یوسف کے ساتھ امریکہ سے، جس میں پاکستان کے نامور کالمز نگار، دانشور، قانون ساز اور صحافت کی بڑی بڑی شخصیات شامل ہیں جو کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم و اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، لائیو وتھ خاور یوسف میں آپ کا میزبان خاور یوسف آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج ہم بہت سے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال جا رہی ہے اس پہ بڑی تفصیلی آپ سے گفتگو ہوں گی، جس میں ہماری گفتگو کا خاص طور پہ موضوع ہوگا کہ نیب کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ان مقدمات کی سماعت کیوں کر رہی ہے۔ پاکستان کے نئے انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ جو ہے رشید کا، وہ کیوں خفا ہیں اتنے کہ وہ نواز اور ڈار صاحب کو اللہ ہی ان کو برطانیہ سے واپس لائے۔ یہ سٹیٹمنٹ ایسی ہیں کہ بہت ہی قابل مذمت ہے، اور اس میں ذہنی طور پہ ایک نیچا پن اور گھٹیا پن جو اس کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے اس پر کیوں کیا ہے۔ دوسری بات جو دیکھنے والی ہے، سب سے امپورٹنٹ بات جو آئی ہے کہ ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے وہ جنرل بیٹھے ہیں، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا جو صحافت کا انجام جو ہوگا وہ کیا ہوگا۔ یہ بھی ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ اس کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو بات کریں گے کہ کیا بنگالہ کا گراؤ چل رہا ہے، اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ عوام کا مریم کو باکسنگ کا چیلنج کتنا بیہودہ بیان ہے ان کا، اور یہ بات ہم بھی کریں گے، ڈسکس کریں گے کہ جو موسمی پرندوں کے مشیروں کا ٹولہ ہے ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ملک کو کس طرح تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور یہ سارے حالات جو ہے، اور ہم مزید جو ہے باتیں کریں گے جو ملک کے اندر ہے۔ سینٹ کے انتخابات کے متعلق کریں گے، حکومت اس کو ارلی انتخابات کروانا چاہ رہی ہے، کیوں کروانا چاہ رہی ہے، اس کے متعلق بھی تھوڑی سی باتیں ہوں گی۔ اور یہ خاص طور پہ ہم ہمارے قانونی ماہر رمضان رانا صاحب ہمیں بتائیں گے کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ میاں محمد نواز کی برطانیہ سے جو گورنمنٹ آف پاکستان جو کوشش کر رہی ہے وہ واپس آ سکیں گے، ان کو لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ان ساری گفتگو میں ہمارے ماہرین کے ساتھ بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب رمضان رانا صاحب۔ ان سے ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ یہ صورتحال کیا پیدا ہو رہی ہے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی خبر صاحب، وعلیکم السلام، تمام سلام سننے والوں کا سلام۔ رانا صاحب، یہ جو نیب کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے؟ آپ تو قانون کے ماہر بھی ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں، اور یہ سپریم کورٹ جو ہے ان مقدمات کی سماعت کیوں کر رہی ہے؟ خبر صاحب، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ میں اس کو بہت دفعہ اٹھا بھی چکا ہوں، بلکہ اس کے اوپر آرٹیکل لکھے میں نے کہ نومبر 1999 میں جب جنرل مشرف نے جو ہے ایک منتخب حکومت نواز حکومت کا تختہ الٹ کر قبضہ کیا، جو کہ ٹوٹلی مکمل طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی جو ہے غاصبانہ جو ہے وہ قبضہ تھا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے نومبر 1999 کو ایک قانون نافذ کیا جس کا نام نیشنل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے بیورو بنایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص واحد جس کی اپنی قانونی حیثیت نہیں ہے، وہ آدمی ایک آرڈر پاس کرتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ نمبر 1 ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو 17ویں ترمیم کے ذریعے پروٹیکشن دی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ حق پہنچتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے جب قانون بنتا ہے تو پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر ریزولوشن پاس ہوتی ہے، مسودہ پیش ہوتا ہے جس پہ بحث ہوتی ہے، قانون کبھی جو ہے پاس ہو جاتا ہے، کبھی نامنظور ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک سابقہ آدمی جنرل
جس نے قبضہ غیر قانونی کیا اور جس کو آ کر جو ہے 2009 کے اندر جو ہے جون 2009 میں یہ آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کا کہ اس کی تمام اقدام جناب مشرف کے تھے وہ غیر قانونی تھے اور اس پر ان پر جو ہے آئین شکنی کا مقدمہ قائم کیا جائے، اور وہ ہوا، اور جس کی وجہ سے ان کو سزائے موت کی سزا ملی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ نیب جو ہے، چلیے پارلیمنٹ نے تو بحالت مجبوری ڈنڈے کے زور پر کر لیا، سپریم کورٹ پاکستان جو ہے اس نیب کے مقدمات کو کیسے سن رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ پارلیمنٹ اور آئین کی غیر موجودگی میں بنا ہے جی، نہ پارلیمنٹ نے بنایا نہ آئین نے اجازت دی۔ ہر وہ قانون جو پارلیمنٹ اور آئین سے بالا تر ہو وہ کوئی قانون نہیں کہلاتا۔ ایون جو ہے صدر آرڈیننس جاری کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے 120 دن کے بعد جو ہے انویلڈ ہو جاتا ہے، اس کو بھی جو ہے پارلیمنٹ کو اپروو کرنا پڑتا ہے، ادروائز اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ بھی منتخب صدر کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک غیر منتخب، غیر قانونی، غیر آئینی آدمی نے ایک جو ہے قانون بنایا اور اس پر پاکستان میں بحث چل رہی ہے۔ پاکستان میں حراست یعنی ایک حراست جو ہراساں کرنے والا، ایک حراست جو قید کیا جاتا ہے، یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس قانون کو کالعدم قرار دے اس لیے کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور یہ نہ آئین نے اس کو جو ہے اجازت دی ہے نہ ہی پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے۔ تو اس پہ میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ سپریم کورٹ، ایسی بہت ساری مثالیں ہماری امریکہ کے اندر، چونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا میں نے یہاں پڑھا ہے کہ کتنے سارے ایسے معاملات تھے جو سپریم کورٹ نے جو ہے قانون کالعدم کیے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے پاس جو ہے ہر قانون کی تشریح کا حق ہے، اور اگر وہ قانون انسانی حقوق سے، شہری حقوق سے، بنیادی حقوق سے ٹکراتا ہے تو سپریم کورٹ اس کو رد کر دیتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں سپریم کورٹ اس نیب کے ادارے کو اب تک کیسے برداشت کر رہی ہے؟ نیب کے مقدمات سنتے وقت ان کی بیسیکلی ان کی اپنی جو ہے شخصیت، یعنی ججوں کی جو ہے وہ چیلنج ہوتی ہے کہ ایک ایسے ادارے کے قوانین کو، ادارے کے مقدمات کو آپ سن رہے ہیں جس کی اپنی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ 17ویں ترمیم میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ 17ویں ترمیم کو چاہے پارلیمنٹ نے پروٹیکشن دی تھی، لیکن وہ پارلیمنٹ کی پروٹیکشن غلط ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے کہ اس 17ویں ترمیم کو بھی ختم کر سکتی ہے، جس طرح نواز شریف نے 8ویں ترمیم جو ختم کی تھی جنرل مشرف کی، اسی وجہ سے کی تھی کہ اس میں بھی جنرلوں نے اپنے تمام گناہ جتنے جرائم تھے ان میں پروٹیکشن لے لی تھی، اور یہاں 17ویں ترمیم میں بھی اس نے پروٹیکشن لے رکھی ہے۔ اور یہی میرا کوشچن ہے کہ عدالتیں جو ہیں نیب کے مقدمات کیوں سن رہی ہیں، کیوں نہیں پھینک دیتے؟ اس لیے کہ ایک ادارہ ہی جو ہے، نیب ایک ایسا بچہ ہے جو ماں سے نہیں پیدا ہوا، وہ ایک باپ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جنرل مشرف کی کوکھ سے یہ پیدا ہوا ہے۔ ماں کا بچہ پھر بھی جو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، لیکن باپ کا جو بچہ اس کے پیٹ سے کو مانا جاتا ہے، یہ اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور اس کو جو سپریم کورٹ ابھی تک سن رہی ہے، اور اس کے جو چیئرمین ہے وہ ایک نابلد اولاد ہے جس کو شرم نہیں آتی کہ تم چیف جج رہے ہو سپریم کورٹ کے، اور تم اس ادارے کے تحت کس طرح لوگوں کو تباہ کیا، جس کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری ختم ہوئی، ملک سے سرمایہ کار بھاگ گیا، اور ان کے جو ہے ان عقوبت خانوں میں 1 درجن سے زیادہ لوگ جو ہے مار دیے گئے، جس میں 2 بڑے مشہور پنجاب کے پروفیسر تھے اور وہ وائس چانسلر بھی تھے یونیورسٹیوں کے، ان کو جو ہے وہاں پر مار دیا گیا۔ اور یہ پہلا ادارہ دنیا کا جس کا قانون ایک دنیا کے قانون سے عجوبہ ہے، پاکستان سے بھی قانون سے سپرسیڈ کر رہا ہے، پاکستان کے آئین کو بھی سپرسیڈ کر رہا ہے کہ یہ جس وقت چاہے جس کو چاہے گرفتار کر سکتے ہیں، بنا بنایا مقدمہ، بنا ثبوت جو ہے اس کو کئی سالوں تک، کئی مہینوں تک جیل میں رکھتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ وائٹ کالر کرائم میں جو ہے بندے کو گرفتار اس وقت کیا جاتا ہے جب کورٹ عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کہ اب یہ بندہ مجرم ہے، اور وہ بھی اگر فائن کی شکل میں ہو تو فائن دے دیتا ہے، جرمانے کی شکل میں جرمانہ دے دیتے ہیں، اور اگر اس میں قید کا ہو تو قید دے دیتے ہیں۔ ادروائز زیادہ تر پلی بارگین ہوتی ہے اس میں کیسوں میں، اور وہ لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ادارہ جو ہے بیسیکلی پاکستان کی تباہی کا باعث بنا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں
सरमाया कारी का दौर ख़त्म हो गया है और लोग जो हैं अब इस मुल्क में कोई किसी किस्म का सरमाया कारी नहीं कर रहे, क्योंकि ये नैब जो है ये हर जो है जो मुखालिफ आदमी हैं उसको पकड़ के जो है ये गिरफ्तार कर लेते हैं और इनके हुकूमत खाने अब दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं कि दुनिया में के इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी इस नैब की जो है गिरफ्तारियों और हुकूमत खानों पे जो है सवाल उठा रखे हैं। जी राणा साहब, अगर आप थोड़ा सा माज़रत के साथ मैं लाना चाहता हूँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है न्यूयॉर्क से राजा रज़ाक साहब, और उनसे एक दो क्वेश्चंस बड़े इम्पोर्टेंट जो मैं करना चाहता हूँ। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट भी करते हैं, न्यूयॉर्क में है, यूथ विंग के चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम हावर साहब, राना रमजान साहब, क्या हाल चाल? मेरा रियल क्विक क्वेश्चन आपसे ये है कि इमरान खान हुकूमत ने पुरअमन इस साथ पर लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। ये मेमारे कौम, अगर वो अपनी कोई तनख्वाह में इजाफे का जो मुल्की हालात जा रहे हैं, महंगाई का दौरा है, बहुत 200-300% पे महंगाई चले गई है, अगर अपना इस हादसा जो है अपने मुतालबात के लिए अगर आते हैं, ये उनका आईनी और जमहूरी हक है, तो इन मेमारे कौमों पे लाठीचार्ज करना या उनके साथ सख्ती करना ये बहुत काबिल मज़म्मत है। आप कैसे देख रहे हैं इन सारी बातों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हावर साहब, आपको और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको सलाम। देखिए, कल आपने न्याजी साहब का एक इंटरव्यू सुना होगा पारिस के साथ। वैसे तो वो पिछले 2.5-3 सालों से वो पीटीआई के हक में ही खेलती आई है, बोलती आई है, मगर आप अंदाजा करें कि एक वो इंटरव्यू जो फिक्स, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, उसमें भी ये न्याजी साहब जो है वो उसका भी सामना नहीं कर सके। उसने जब महंगाई का रोना रोया तो न्याजी साहब ने बोला कि आप मुझे बताएं ना कि मैं क्या करूं। तो उसने कहा भी कि खान साहब, आप हुकूमत हैं, आपने कुछ करना है, मैंने नहीं आपको बताना। तो फिर उसने वहां पे, आपको पता है, तनख्वाह का भी वहां पे जिक्र किया कि आपने इतनी तनख्वाह बढ़ा ली और आप कहते हैं कि मेरा गुजारा नहीं होता। तो वो जो 17-18 हज़ार रुपए में लोग कैसे गुजारा करते हैं, अगर इतना किसी को मिलता भी है तो उसकी जो पैनिक था, उसकी जो परेशानी थी, वो सबके सामने नजर आ रही थी, और उसको कितना अवाम का दुख तकलीफ है वो सबको नजर आ रही थी। देखें, ये जब नया इसको सिलेक्ट करके दफ्तर में बिठाया गया और लोगों की चीखों पुकार शुरू में ही शुरू हो गई थी, तो इसके लोगों ने इसको बात कही कि न्याजी साहब, लोग बहुत परेशान हैं, लोग हमें बद्दुआएं दे रहे हैं, तो खुदारा कुछ उनके लिए करें। तो न्याजी साहब ने उनको शट अप कॉल दी कि तुम लोग खामोश हो जाओ, ना हम इनके वोटों से आए हैं और ना हमने इनके वोटों से जाना है, लिहाजा जिस तरीके से वो आए हैं वो उसी तरीके से जो है वो जितने दिन भी उन्होंने रहना है वो रहेंगे। तो पब्लिक का तो उनको बिल्कुल ही कुछ वो ख्याल है ही नहीं। तालीम का हमेशा वो डंडोरा पीटते थे, इसने आके, आपको पता है, तालीम का बजट भी कम कर दिया। और आप देखें, मैं अमेरिका से शुरू करता हूँ कि यहाँ पे जब हमारे जो कौंसलेट है या एम्बेसीज हैं, इनमें पहले ये होता था कि जो लोग पासपोर्ट बनाते थे या वीजे लगवाते थे, तो वो उसकी जो फीस है वो कौंसलेट जो हमारी है उधर या एम्बेसी में जो है वो देते थे। वो जो पैसा जनरेट होता था उससे जो यहाँ के जो एम्प्लॉइज यहाँ पे हैं कौंसलेट के और एम्बेसी के, उन बेचारों की तनख्वाहें चलती थी। अब जब से ये न्याजी साहब आए हैं, इन्होंने क्या किया है कि वो पेमेंट जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान लेते हैं। यहाँ से आपने पेमेंट कर रही है तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान जाती है, जिसका एक जो है ना सेंट भी यहाँ पे नहीं अमेरिका में रुकता। अब उसका क्या हुआ कि
پاکستان کی جو کونسلیٹ ہیں یا ایمبیسی ہیں، اس میں جو ورکر ہیں ان کو کئی مہینوں سے تنخواہ نہیں دی گئی. یعنی کہ پاکستان تو دور کی بات ہے نا، پاکستان میں جو حالات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہے. اور اس کے سامنے اس کی اپنی جو اینکر پرسن تھی پارس، اس نے بات بتایا کہ دیکھو جی ریڈیو پاکستان سے آپ نے اتنے بندوں کو نکال دیا، اسٹیل مل سے اتنے نکال دیا، باقی اداروں سے اتنے بندوں کو نکال دیا یہ، اور پھر اس کو کوئی شرم نہیں آئی. ٹھیک ہے وہ نروس تو ہوا تھا، گھبرایا ضرور تھا. نہیں راجہ صاحب، پرائم منسٹر صاحب کی جو پارس کے ساتھ انٹرویو تھا، بالکل آپ اس طرح سمجھے کہ it was so embarrassing the body language that guy. مطلب وہ وزیر اعظم سلیکٹڈ صاحب جو ہے وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں اور ان کے جو جوابات تھے، پارس کے سوالات کے جوابات تھے، they were not up to the mark. اور نہایت ہی آپ سمجھ لیں کہ میرا مطلب کہ لو لیولز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جوابات اس طرح کے تھے. وہ قطعی طور پہ یہ نہیں لگ رہے تھے کہ وہ پرائم منسٹر ہے. تو اس ویری سیڈ، ہمارے ملک کے لیے بڑی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں باغ ڈور دے دی گئی ہے، اور جو ملک کو مسلسل ایک تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پروگرام کو میں نے تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے. راجہ صاحب، بڑے امپورٹنٹ سے کویشچنس ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. یہ اپنے رمضان رانا صاحب سے قانونی ماہر ہیں، ان سے ہم نے بات کرنی ہے، ان کو پھر ایک دفعہ لے کے ان سے بھی کر لیں. میں بھی ابھی تھوڑی سی میٹنگ میں نے جانا ہے. وہ سوال میں رانا صاحب کے لیے میں بھی چھوڑے جاتا ہوں. ابھی وہ اپنے جو سلیم مانڈی والا صاحب ہیں انہوں نے ابھی بیان دیا کہ ہم جو ہے نیب کے چیئرمین کے خلاف وارنٹ نکالیں گے تاکہ اس کو جو خبر بھی لگائی ہے ہم نے اسکرین پہ. رانا صاحب خبر بھی یہی چل رہی ہے ماڈا والے کی، ہاں کہ اس کو جو ہے پروڈیوس کیا جائے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا رانا صاحب ایک سیکنڈ، رانا صاحب میں پھر اس کے بعد میں ابھی جانا ہے، میں ایک پوائنٹ ریز کر دوں پھر اس پہ بھی آپ نے بات کرنی ہے. یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ چور ڈاکو کا نیریٹو یا یہ جلسوں کے فیل ہونے کا جو رونا کے بعد جو آخری اربع جو جس پہ پہلے سے بات ہو رہی کی جا رہی تھی کہ آخری اربے کے طور پہ انڈیا پاکستان کے بارڈر میں ایک جنگ کا ماحول بنایا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کو بلیک میل کیا جائے گا کہ دیکھیں جی کہ جنگ کی حالت میں بھی اپوزیشن جو ہے یہ اس طرح کے جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. تو ان چیزوں کو بھی آپ نے ذرا دیکھنا. اور پھر میں نے ایک ایشو اٹھایا ہوا ہے کہ انڈیا کا جو ایک نیٹ ورک پکڑا گیا جس میں ہنڈریڈز آف ان کے میڈیا ہاؤسز اور تھنک ٹینک فیک انہوں نے بنا کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، مگر اس پہ آئی ایس پی آر خاموش ہے، پاکستان کا مین سٹریم میڈیا خاموش ہے. ان کی ساری آئی ایس پی آر کی جو توجہ ہے وہ صرف اور صرف نواز شریف اور اپوزیشن پہ ہے. تو یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا. جی خبر صاحب، میں اجازت ہے تو میں راجہ صاحب کے سوال کا بھی جواب دے دوں. جی اصل میں یہ نیب، چونکہ میں نے نیب کو اس لیے پکڑا کہ نیب سب سے بڑا جو ہے پاکستان کا دشمن ہے اس وقت. اس کی سلامتی کے بھی، اس کی اکنامکس کی بھی، اور سیاست پہ سب سے زیادہ نقصان دے رہا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے 3 دفعہ جو ہے فیصلہ دیا ہے اس کے نیب کے خلاف، جس میں کہا گیا کہ سیاسی انجینئرنگ کر رہے ہو اور تمہیں جو ہے یہ گرفتاریاں جو ہے کس طرح حق دیا، اور پھر وہ چیف اس کا جو چیئرمین ہے اس کو بھی کہ آئندہ بلوائیں گے جو بلوا نہیں رہے. تو سپریم کورٹ بیسیکلی تو انڈائریکٹلی فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ نیب جو ہے یہ غیر قانونی ادارہ ہے، یہ ایک عقوبت خانوں کا ہے. دوسری بات ہے کہ جو چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین جو ہے سلیم مانڈوی نے، انہوں نے بھی جو ہے کل سے جو ہے ایک قسم کا انکار کرنا شروع کر دیا. بلکہ تاجر برادری بھی ہے، سول سوسائٹی بھی ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان کی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ادارہ جو ہے اس کی اب جو ہے کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اور اس کو جو ہے ہر صورت میں ختم کیا جائے، کیونکہ یہ انسانوں کے لیے جو ہے عقوبت خانوں کا باعث بنا. جس طرح جرمنی کے اندر گسٹاپو تنظیم تھی، اسی طرح یہ گسٹاپو تنظیم بنی ہوئی ہے، خفیہ ہے، لے کے جس کو چاہے جس وقت چاہے پکڑ کے لے جاتی ہے.
اور میں اب یہی کہوں گا کہ اصل میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھٹو کو پھانسی ہوئی تو آج تک کسی بھی عدالت کے اندر اس کو بطور ریفرنس کیس نہیں پیش کیا گیا. کیوں کہ سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے یہ سمجھ لیا، ایون چھوٹی عدالتوں نے بھی سمجھ لیا کہ وہ جو تھا وہ غلط پھانسی تھی. اور پاکستان کے اندر اچھا، اور دوسری بات ہے دنیا بھر میں نوآبادیات کے قوانین جو ہے رد کر دیا گیا. امریکہ نے جو ہے قوانین رد کر دیے گئے کیونکہ وہ غاصبوں کے قانون تھے. پاکستان میں جنرلوں کے قانون ابھی تک چل رہے ہیں. سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو پروٹیکشن کیسے دی گئی. ان کو تو چاہیے تھا اسی دن ہی ختم کر دیتے جس دن آپ سیاسی پارٹیاں حکمران بنتی ہیں. اس لیے کہ اس جنرلوں کے قانون نے پاکستان کے آئین کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، جس میں نیب بھی ہے. اس میں اور بھی بہت سارے جو ہے قوانین ہیں جن کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے. اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے چونکہ پاکستان کے اندر جو ہے بدقسمتی ہے کہ جس دن پاکستان بنا ہے یہ 9 سال تک برطانوی جو قانون تھا 1935 کے ایکٹ کے تحت چلتا رہا. یعنی 9 سال تک جو ہے جو ہمارا گورنر جنرل تھا پاکستان کا وہ تاج برطانیہ کا تھا، وہ پاکستان کا نہیں تھا. تاج برطانیہ کے تحت حلف اٹھاتا تھا. اور 9 سال تک پاکستان آزاد نہیں ہوا. ہندوستان نے اسی طرح 1948 میں آئین دے کر ہندوستان کو آزاد کرا لیا اور انہوں نے بہت سارے قوانین بدل دیے. لیکن ہمارے ہاں یا تو برطانوی قوانین چلتے رہے یا پھر جنرلوں کے قوانین چل رہے ہیں. جو ایوب خان کے قوانین ہیں وہ آج تک قائم ہے، جو یحییٰ خان نے بنایا وہ آج تک قائم ہے، جو ہے ضیاء اللہ نے بنایا وہ آج تک قائم ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کو ہوش نہیں آ رہا کہ ایسے قوانین کو ہٹانا مشکل ہے. جب پارلیمنٹ کوشش کرتی ہے تو اس پارلیمنٹ کا وجود خطرے میں چلا جاتا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ دونوں پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون نیب کو ختم نہیں کر پائی اور کتنی مجبور ہوگی. میں پھر آج دہرا رہا ہوں کہ جناب خاقان عباسی اور خورشید شاہ کتنے مجبور تھے کہ انہوں نے جسٹس جاوید اقبال کو لگایا جانتے ہوئے کہ یار یہ بندہ کتنا خطرناک ہے، اس نے کتنا جو ہے عدلیہ کے اندر کتنا بڑا نقصان پہنچایا. ایبٹ آباد کے کمیشن میں یہ بیٹھا رہا، اس میں جو ہے دوسرا جو کمیشن تھا کیا نام تھا، جو میں نام بھول رہا ہوں، ایک اور تھا گیٹ جو تھا کیا بنا ہوا تھا، میمو گیٹ. آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک مخصوص ادارے کا آدمی ہے جس کو لگایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے خاص طور پر پچھلے یہ 2.5 سال سے پاکستان جو ہے اس نہج پہ پہنچا ہوا ہے کہ آج ہماری اکانومی افغانستان سے نیچے چلے گی. ہمارا روپیہ 2 روپیہ جو ہے افغانستان کی اس سے 1 روپے کے برابر ہو گیا. اس سے زیادہ شرم کی بات کیا؟ یہ تو ہوگی بات اس کی تھی. اپنے خبر صاحب آپ نے کیا کہا کہ شیدہ ٹلی کی خفگی بیان جو ہے جو دیا انہوں نے کہ نواز شریف جو ہے اللہ ہی برطانیہ سے لے کے آئے. دیکھیے یہ بڑی کلیئر بات ہے، لوگوں کو خاص طور پر جو ہمارے سننے والے دوست ہیں ان کو سن لینا چاہیے. ان کی کسی بیان کو جو ہے کسی قسم کی جو ہے نگاہ اہمیت نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ ایک جھوٹوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے. نہ انہیں دنیا کا قانون ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے پاس یہ جو قانون دان ہے یہ کبھی انہوں نے لا بھی پڑھا ہے یا کیسے لے لیے ڈگری ہیں. دیکھیے پہلا تو یہ ہے کہ شیدہ ٹلی کو خفگی ہونی تھی اس لیے کہ برطانیہ سے ان کو پتا ہے کہ برطانیہ کا قانون کیا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق، پاکستان کی عدالتوں کے مطابق، پاکستان کے ڈاکٹروں کے مطابق اور عمران خان کی موجودگی میں عمران خان کے دستخطوں کے مطابق وہ پاکستان سے باہر گیا اس لیے کہ ان کو جو بیماری لاحق ہو گئی تھی وہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ لا علاج ہے، جس کی وجہ سے عدالتیں بھی مجبور ہوگی، ختم ہوگی. یہ کہانی یہاں سے ختم ہوئی. اب دوسرا بات یہ ہے کہ برطانیہ سے جب تک ڈاکٹر وہاں لکھ کے نہیں دیتے کہ یہ شخص جو ہے ٹریول کر سکتا یا نہیں کر سکتا اس وقت تک برطانوی قانون بھی لاگو نہیں ہو سکتا. برطانوی حکومت کچھ نہیں کر سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا ہاں جی بالکل، یہ بالکل لا ہے، دنیا کا لا ہے کہ اگر کوئی عدالت اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یہ بندہ بیمار ہے، اس کا سفر کرنا غلط ہے اور اگر سفر کے دوران ڈیتھ ہوگی تو قتل کا مقدمہ بن جائے گا ریاست پہ، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے.
نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ تو ہو گیا ڈاکٹروں کا. تیسری بات یہ ہے کہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ایکسٹریڈیشن جو ہے کوئی معاہدہ نہیں ہے حوالگی کا. لہذا برطانیہ پہلے تو یہ پاکستان کی حکومت چے پدی کا شوربہ اس کی جرت ہو کہ برطانیہ والوں سے کہیں کہ آپ ایسا کرتے ہیں, جس میں جو ایک جہاز کا بھی کیس ابھی جو سامنے آیا ہے, پتہ نہیں اس میں جو کیا ہوا ہے. لیکن یہ بات یہاں ہو رہی ہے کہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان کسی قسم کی حوالگی کا کوئی قانون نہیں ہے. لہذا پاکستان کی گورنمنٹ یہ کبھی کبھی ان کو دورہ پڑتا ہے تو کر لیتے ہیں. اور چوتھی جو آخری بات ہے کہ نواز شریف وہاں برطانیہ میں رہ کے انہوں نے پاکستانی قوم پہ احسان کیا ہے. اگر وہ پاکستان میں ہوتے, پہلا تو یہ مار دیتے تھے. دوسری بات ہے کہ قید تنہائی میں ڈال کر وہ بات نہیں کر سکتے تھے کہ آج جو انہوں نے ان کو ننگا کیا ہوا ہے, آج یہ ان سے خوف زدہ ہیں اس لیے کہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. اس کے پاس جو راز ہیں وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے جا سکتے ہیں اور وہ بیان نہیں کر پا رہے. انہوں نے صرف ابھی تک یہ کہا کہ یہ 2 جنرلوں نے, جنرل باجوہ اور جنرل جو ہے وہ حمید ہیں, انہوں نے جو ہے دھاندلی کی ہے. اب تو یہ لفظ کہا ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا. ان کو یہ نہیں پتا کہ پرائم منسٹر کے پاس کون کون سے راز نہیں ہیں, اور اگر انہوں نے راز بتانے شروع کر دیے تو یقین کرنا ان کو چاروں طرف سے جوتے پڑیں گے. راجہ صاحب کا میں جو ہے ایک اور سوال تھا, ہندوستان جو ہے یہ کر رہے ہیں بات سنیے, کوئی جنگ ونگ نہیں ہو رہی. یہ خام خواہ جو ہے یہ پاکستانی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کریٹ کرتی ہے سچویشن, کبھی کچھ کر لیتی ہے. یہ بلیک میلنگ کم کرتے ہیں, اس کے جو ہے سکھوں کے نام پہ یہ کم کرتے ہیں. جو انہوں نے کھاتا کھولا ہوا ہے کہ ایک لوگ جو ہے جنت کی جو ہے اپنے بندے لاشیں لے کے جا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. یہ صرف اور صرف ہندوستان کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں. کوئی جنگ نہیں ہو رہی کیونکہ ہندوستان نے اس کے چاروں طرف سے گھیراؤ کر دیا ہے. مڈل ایسٹ اس کی جیب میں چلا گیا ہے. ایران اس کے ساتھ نہیں ہے, افغانستان کے ساتھ نہیں ہے, بنگلہ دیش اس کے ساتھ نہیں, مسلم اسٹیٹ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے, ترکی بھی نہیں ہے. اب آپ بتائیے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس پہ حملہ کرے. یہ تو ایسے شور مچاتے ہیں. حملہ انہوں نے کیا کرنا, پہلے ایک جو ہے حملہ ہوا تھا اس کا پائلٹ تو دوسرے دن انہیں واپس کرنا پڑ گیا. یہ تو ان کی حالت ہے. اور اسرائیلی پائلٹ کو جو ہے سعودیہ کے حوالے کرنا پڑا, اس کا نام تک نہیں لیتے. اتنی یہ اس سے زیادہ میں سوری کہوں گا, یہ اتنی بغیرت ہم نے جو ہے اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نہیں دیکھی کہ جنہوں نے ہندوستان کے اوپر مقدمہ بنانے کی بجائے کہ 12 جہازوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے. آپ کے پاس ورلڈ ہے, آپ کے پاس اقوام متحدہ ہے, آپ کے پاس ورلڈ کورٹ ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ جو ہے خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے دوسرے دن اس کو جو ہے خیر سگالی کے طور پر بھیج دیا. یہ کون سی خیر سگالی ہے بھائی؟ رانا صاحب میرا ایک ٹانگیں ان کی کانپتی ہیں نا, آپ کی کانپتی تو پتہ چلتا ہے نا. راجہ صاحب ایک بڑا ریلیٹڈ کویسچن ہے اس کے کلبوشنز کے بارے میں. پچھلے دنوں میں یہ کچھ قانون بھی بنا رہے تھے اور اس کو جو قانونی جو ان کو مدد کی ضرورت تھی وہ کر رہے تھے, وہ بل وغیرہ بھی کر رہے تھے. یہ اب اس کا کلبوشن کو اب پھانسی کیوں نہیں دے رہی ہے؟ کیا راہ ہے؟ انٹرنیشنل کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے, سب کچھ کہہ دیا ہے, تو یہ کس نے دینی ہے پھانسی اس کو, اور اس کا آرڈر کیسے ہونا ہے؟ کون سی قانونی ایسی رکاوٹیں کھڑی ہیں کہ وہ ابھی تک اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی قسم کی اپیل نہیں کرنی ہے, اور حکومت پاکستان جو ہے اس کے لیے اپیل کر رہی ہے. یہ کیا سچویشن کوئی ہے آپ کے پاس اس وقت اپڈیٹس اس کی؟ یہ قانونی میرا رانا صاحب دیں گے جواب, یا مجھ سے کیا؟ رانا صاحب دے رہے, چونکہ قانونی طور پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیوں اس کو رکاوٹ کیوں بنی ہوئی ہے. جی خاور صاحب دیکھیے, میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کو بچایا ہے ورلڈ کورٹ سے ہمارے جو جسٹس جو ہے جن کو کورونا سے جو ہے ڈیتھ ہوگی, جو وقار سیٹھ جو ہے, اس کا جو فیصلہ تھا دہشت گردوں کے بارے میں, جو دہشت گرد انہوں نے رہا کیے تھے, اس فیصلے کو انہوں نے جو ہے ورلڈ کورٹ کے اندر پیش کر کے اپنی جان بچائی کہ ہمارے ملک میں عدالتیں ہیں اور ان کو رائٹ آف اس کا جو ہے دیا جائے گا کہ یہ جو ہے اپیل کر سکے. اب ہوا یہ ہے کہ وہاں سے ورلڈ کورٹ اسی وقت رہا کر رہی تھی کیونکہ اس کو جو ہے انہوں نے ڈیو پروسیس یا رائٹ آف اپیل نہیں دیا تھا اور پھانسی کی سزا دے دی, اور پاکستان کے عدالتوں میں کسی جگہ جو ہے اس کو جانے نہیں دیا تھا. لیکن انہوں نے جو ہے
सेठ वकार के उस फैसले को पेश करके अपनी जो है वहां से इसको लेके आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पर प्रेशर बहुत है, मिडिल ईस्ट का प्रेशर है, खासतौर पर सऊदीया का, कि छोड़ो ये सऊदीया, मैं आपको सही कह रहा हूँ कि सऊदीया का इन पे प्रेशर है, इसीलिए ये लोग परेशान हैं। अब चूंकि इनकी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि सजा जो है वो फौजी अदालत ने दी हुई है, किसी सिविलियन अदालत ने नहीं दी हुई। फांसी देते हैं तब मरते हैं, नहीं देते तब मरते हैं। और ये क्या कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गले डाला हुआ है कि किसी ना किसी तरह वो जवाब बना के इसको रिहा कर दें, ताकि हम कहें कि ये तो अदलिया ने किया, हमने तो फांसी दे दी थी। तो ये अदलिया के गले में ये मरी हुई लाश डालना चाहते हैं। कुलभूषण ने किसी अदालत में अपना वकील नामजद नहीं किया, ना ही हिंदुस्तानी हुकूमत ने किया है। अब इनके गले पड़ा हुआ है कि कुलभूषण को फांसी दें